الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حج 17ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر شریعت کے لیے قربانی کو لازم کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر شریعت ہر امت کے لیے قربانی کو لازم کیا تھا. اور یہ بھی ساتھ حکم دیا تھا کہ قاری صاحب کو بلاؤ. پھر ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ اللہ کے نام پر ہی قربانی دینی ہے. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں جانور، انہی کے دیے ہوئے جانوروں میں سے جانور کی قربانی اللہ کے نام پر دینی ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بن کے رہو اور بات ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے. بشر المخبتین، مخبت کہتے ہیں عاجزی کرنے والے کو. اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والے بات ماننے والوں کے لیے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ مخبت کون لوگ ہیں؟ عاجزی کرنے والے. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، قلب ان کے خشیت میں ڈوب جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، ان مخبتین کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو بھی رائے حق میں پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے پابند ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، اذا دخل العشر، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو پھر تم میں سے جو صاحب حیثیت ہے اور قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، اسے چاہیے تشبہ بالحجاج اختیار کرتے ہوئے اپنے جسم کے کوئی بال نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے. رواہ مسلم
امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب شریعتوں میں قربانی اللہ کی طرف سے واجب رہی ہے، بس صورتحال مختلف رہی، اور قربانی جو مقبول ہوتی عند اللہ اس کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیتی تھی، کھا جاتی تھی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی امت کے لیے قربانی کے گوشت کو حلال طیب قرار دیا گیا۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ہی قربانی لازم کی گئی، نہیں، پہلی شریعتوں پر بھی قربانی تھی، بلکہ ان کے لیے تو گوشت کھانا ہی حلال نہیں تھا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ گوشت کھانا، آپ کو میں نے کہا قاری صاحب کو بلاؤ، تمہارے لیے جو ہے وہ نہیں، آپ نے نا ہیلو تو مین بجلی بند کرنی ہے، مین بجلی باہر اس کا وہ ہے۔ باہر والا مین سوئچ بند کرنا ہے بجلی کا۔ باہر والا مین سوئچ بند کیا ہے۔ آج آزمائش سے ایک نئی آزمائش ہے، آپ نے نہیں بند کیا ہے، بجلی اندر آ رہی ہے، وہ سامنے نہیں بند۔ اگر بجلی کا مین سوئچ بار بند ہے تو وہ سامنے بلب کیوں جل رہے ہیں؟ نہیں، جب مین سوئچ بار بند کر دیں گے بجلی اندر نہیں آئے گی، جو فیس ہو جو بھی ہو، وہ جو کالا سا بار مین سوئچ ہے بجلی کا، میٹر کے ساتھ بڑا سا جو سوئچ ہے اس کو بند کرنا چاہیے نا، بجلی کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی۔ اگر وہ سوئچ مین بند ہوگا تو ذرا سی بھی بجلی اندر نہیں آئے گی۔ پہلی بات یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر شریعت کے لیے قربانی واجب تھی، صورتحال مختلف تھی، اس شریعت پر بھی قربانی واجب ہوئی اور اس کو سنت ابراہیمی کہا گیا۔ اس شریعت کے لیے خصوصیت یہ ہو گئی کہ گوشت کھانا حلال طیب ہے، اور 3 حصے وہ کرنا ایک اچھی بات ہے، مستحب امر ہے کہ اس میں بندے کو دلی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کا ہے، یہ غرباء کا ہے، یہ اپنا ہے۔ اگر کسی کے رشتہ دار ہی بہت زیادہ عید کے دن آ گئے تو وہ سارا بھی پکا کے کھا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی اللہ کے نام پر جب ذبح کر دی ہے قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسلمان کو دیں گوشت، غیر مسلم کو دیں، جس کو بھی دیں، سب چیزیں۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان غریب کو ہی دینی ہوتی ہے، فطرانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان غریب کو ہی دینا ہوتا ہے۔ قربانی جب آپ نے اللہ کے نام پر کر دی، آگے پھر کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی لینا چاہتا ہے، بھلے امیر ہے اس کو دے رہے ہیں، غریب ہے اس کو دے رہے ہیں، مسلم ہے اس کو دے رہے ہیں، غیر مسلم ہے اس کو دے رہے ہیں۔ دوسری بات لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کے ہی نام پر قربانی دی جائے گی۔ اس بات کو قرآن مجید نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت ایک رسم بد عروج پر تھی کہ لوگ بتوں کے نام پر قربانی دیتے تھے، بلکہ وقفی بعض دفعہ کر دیتے تھے کہ وہ کھلے پھرتے رہتے تھے۔ اس لیے اس عقیدہ شرکیہ کو رد کرنے کے لیے بارہا یہ قرآن نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو اللہ نے دیا ہے
اس کو ذبح کر رہے ہو اللہ ہی کے نام پر دو، اللہ کے نام پر ذبح کرو، جس کو قرآن نے 17ویں پارے میں 7ویں میں بیان فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ ان لوگوں نے جو ایک مختلف نام دیے ہوئے ہیں کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر وقف ہے، اس نے 10 بچے پیدا کیے تو یہ وقف ہے، فلاں اونٹنی نے یہ کمال کر دیا تو بت کے نام پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ شرک ہے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے۔ عبادت نام کی چیز صرف اور صرف اللہ ہی کے نام کے ساتھ مختص ہوگی۔ یہی بات ہر روز ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کا معنی ہے جانی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت۔ عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں التحیات کا ترجمہ ہے یہ للہ، سب اللہ ہی کے لیے۔ عبادت نام کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ ہی کے نام کے لیے ہے، اور اس میں قربانی بھی عبادت ہے۔ یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے اور عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، صاحب حیثیت پر واجب ہے قربانی۔ اور جیسے اور عبادات مسلمان کے ذمہ لازم ہو جاتی ہیں اور وہ بجا لاتا ہے، جیسے حج فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں اور ادا کیے جاتے ہیں، ایسی ہی قربانی بھی واجب ہوتی ہے صاحب حیثیت پر، اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ فرمایا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت شخص پر۔ ہر مسلمان عاقل، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مسلمان پر ہے۔ عاقل پر قربانی ہے، پاگل پر نہیں، وہ غیر مکلف ہے۔ اور بالغ پر قربانی ہے جو صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو۔ شریعت کس کو صاحب نصاب اور مالدار کہتی ہے؟ شریعت کا ایک جامع معنی اصول ہے جو ہر دور کے لیے وہ ایک ہی اصول ہے، شروع سے لے کر اب تک قیامت تک وہی رہے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو شخص بھی عاقل بالغ مسلم عید کے دنوں میں اتنی مالیت رکھتا ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب، 2 نصاب ہیں شریعت میں مالدار ہونے کے لحاظ سے، ایک سونے کا جو 7.5 تولے ہے اور ایک چاندی کا ہے جو 52.5 تولے ہے۔ شریعت کے جو مالی واجبات انسان کے ذمہ لازم ہوتے ہیں مالی، اس کا تعلق چاندی کے نصاب کے ساتھ متعلق ہے۔ اس میں انفال للفقراء ہے، اور چاندی کا مالیت اس وقت 850 کے لگ بھگ تولہ ہے، جو 41-42 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اب یہ افسوس کی بات ہے کہ چاندی کی طرف کسی کے توجہ نہیں ہے، اور سونا ہر روز بڑھتا جاتا ہے اور چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ جب تک چاندی کا یہ ریٹ ہے تو 42,000 40,000 روپے والا شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگلی بات کہ ایک شخص مقروض ہے، کچھ پیسے تو اس کے پاس ہیں، عید کے دن فرض کرو اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے، لیکن اس نے کسی شخص کے 2 لاکھ دینے ہیں، 1.5 لاکھ دینا ہے، اور یہ پیسے بھی اس لیے جوڑ رہا ہے کہ قرضہ اتارے گا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے کہ یہ مقروض ہے۔ ہاں ایک شخص ہے اس پر 10 لاکھ قرضہ ہے، لیکن اس کے پاس موجود 11 لاکھ ہے، تو 10 لاکھ تو 10 لاکھ میں برابر آ گیا ہے، جو اوپر 11واں لاکھ ہے اس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے،
کہ یہ صاحب نصاب ہے، وہ تو 40-50 ہزار روپے ہوا تب بھی صاحب نصاب ہو جائے گا اور قربانی اس پر واجب ہے۔ اگلی بات یہ ہے جو اصل بات ہے کہ بعض دفعہ درمیانے گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے اس کے پاس جمع نہیں ہوتے، لیکن عورت کے پاس تو زیورات کوئی مہر میں ملا، کوئی ہدیے میں ملا، کوئی یوں ہوا کہ وہ مل جل کر اتنی مالیت بن جاتی ہے کہ عورت کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس خاتون ہو یا مرد 7.5 تولہ سونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سونا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے جس کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے نہ کسی ملک کی کرنسی ہے، صرف سونا ہے، اگر وہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو وہ عورت صاحب نصاب نہیں ہے اور اس پر قربانی واجب یا زکوٰۃ یا دوسری چیزیں واجب نہیں ہیں۔ اب مسئلہ آگے سمجھنا ہے۔ اصل جو خاتون خانہ ہے اس کے پاس اگر 2-3 تولے سونا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو مسئلہ بیان ہو گیا، لیکن اس کے پاس چاندی کی ایک انگوٹھی بھی ہے، اب سونا چاندی میں بدل جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 1-2 تولے، 1 تولہ ہی آج کل تو دیکھ لیں سونا ہے، آدھا تولہ ہی سونا ہے، اور گھر میں اس کے پاس 10-20 ہزار روپے ہیں، اب 10-20 ہزار روپے اور جو سونا ہے اس کا پاکستانی کرنسی میں کتنا پیسہ بنتا ہے، وہ دونوں مل کر بھی اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات میں پھر دہراتا ہوں، 7.5 تولہ سونے کا نصاب تب پورا ہونا ضروری ہے کہ جب سونے کے علاوہ اس شخص کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو، صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ کسی ملک کی کرنسی ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا پورا ہے تو صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فطرانہ بھی ہے وغیرہ۔ اگر سونا کم ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں اس پر واجب۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سونا بے شک کم ہو یا زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ تو پیسے پاکستانی ہوتے ہیں یا چاندی کا کوئی سیٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ سونا نہیں رہے گا، وہ چاندی کے نصاب میں آ جائے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسے بن جاتے ہیں یا اس سے زیادہ تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عموماً بعض دفعہ شروع میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو مرد اتنا مالدار نہیں ہوتا، عام درمیانے گھروں کی بات کر رہا ہوں، عورت کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی دیتا ہے اچھی بات ہے، ثواب ڈبل ہے، عورت کا بھی واجب ادا ہو گیا، آپ کو تعاون کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر شوہر نہیں ادا کرتا یا نہیں ادا کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو عورت پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی اس وقت پوچھا گیا کہ ایک عورت پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے پاس پیسے تو نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سونا بیچ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، تو عورت واجب کو ادا کرے، سونا بیچے، ویسے ہی سنبھال کے رکھنا ہے، بھئی مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے، ضرورت کی بھی چیز نہیں ہے اور سنبھالتے ہی رہتا ہے، سنبھال کے جمع کیا جا رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اگلی بات میں نے بتایا ہے کہ ہر شخص جو مسلمان ہے، عاقل اور بالغ، صاحب نصاب ہے۔ ہر شخص جو مسلمان صاحب نصاب، عاقل اور بالغ ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں 3-4 بھائی ہیں، 3-4 فرد ہیں جو سارے باروزگار ہیں اور ہر کوئی ایک مشترکہ کچن میں کچھ خرچہ ملاتا ہے، لیکن اپنا اپنا بھی بینک بیلنس وہ جوڑتے رہتے ہیں۔ بے شک یہ اکٹھا گھرانہ ہے،
وہ مشترکہ کھانے کے خرچے میں کچھ پیسے سارے بھائی دے دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی تھوڑا تھوڑا اپنے لیے علیحدہ جوڑتا رہتا ہے۔ جب عید کے دن آتے ہیں تو وہ نظر ڈالے اپنے جمع پونجی پر، کیا وہ 40-50 ہزار روپے یا اس سے زیادہ اس کے پاس جمع ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض دفعہ اگر صحیح تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو گھر کے اندر جتنے فرد کمائی کرنے والے ہوتے ہیں ساروں کے اوپر ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے، پرانے زمانے کی جہالت کی باتیں ہیں کہ پچھلے سال ہم نے والد صاحب کی قربانی دی تھی، اس سال ہم نے امی کی قربانی دینی ہے، تو پھر اگلے سال دیکھیں گے کس کی قربانی دینی ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ جو شخص عید کے دن صاحب نصاب ہے، خواہ والد ہے، والدہ ہیں یا بیٹا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، پہلے اپنی واجب ادا کرے۔ اس کے بعد وہ جس پر واجب نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، اچھی بات ہے۔ مثلا ایک شخص ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لاکھوں کا مالک ہے، لیکن اس کے بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے والدین پر قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ شخص اپنی واجب قربانی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی یا اپنے غریب اولاد کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب یا کسی مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے۔ یہ مستحب بات ہے، پہلے اپنی واجب ادا کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اپنی واجب ادا نہیں کرتا اور کہہ رہا ہے کہ جی وہ فلانے کی اس دفعہ کر لیتے ہیں، فلانے کی کر لیتے ہیں، اور اپنی واجب نہیں ادا کرتا، فلانے کی قربانی کرنے کی وجہ سے ثواب تو ہوگا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، لیکن اس کو اپنی واجب کے ادا نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص اشراق تو پڑھتا ہے، چاشت تو پڑھتا ہے اور فرض نماز نہیں پڑھتا۔ چاشت اور اشراق کا ثواب تو ہے اس کو، لیکن جو فرض نماز اس نے نہیں پڑھی اس کو گناہ ہوگا۔ جس شخص پر قربانی واجب، یہی مسئلہ حج کا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج تو پہلے والدین کو کرانا ہے پھر خود کرنا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، والدین کو حج کرانا ہے، بہت ثواب ہے، لیکن جو شخص صاحب نصاب ہو چکا ہے اس پر حج واجب ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اب مزید وہ آگے کسی اور کو بھیجتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوگا کسی دوسرے کو بھیجنے کی وجہ سے، وہ تو ان کا ہو جائے گا۔ اپنا فرض پہلے ادا کرے یا جب بھی موقع ملے اپنا فرض ادا کرے، اس کے ساتھ دوسروں کی طرف سے حج کرنا یا ان کو بھیجنا ایک اچھی بات ہے، الگ مسئلہ ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے وہ بات ہو گئی۔ صاحب نصاب کیا شریعت کس کو مالدار کہتی ہے یہ بات ہو گئی۔ اگلی بات یہ کہ گھر میں یہ نظر ڈالی جائے کہ کتنے مالدار ہیں اور کس کس کے پاس سرمایہ ہے۔ جو نصاب ہونے کو پہنچتا ہے تو پھر وہ سارے قربانی کو ادا کریں۔ اب رہی یہ بات کہ قربانی جو ہے وہ بڑی مہنگی بھی ہے اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بس یہ مشکلات میں اضافہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے کہ ان کی ہر عبادت ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ حج کہاں تھا، کہاں پہنچ گیا، قربانی کہاں تھی، کدھر چلی گئی۔ تو بہرحال اس واجب کو ادا کرنے کے لیے ایک آسان صورت ہم نے بھی بنائی ہے کہ بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ اتنی مالیت تو نہیں رکھتے لیکن قربانی ان پر واجب ہوتی ہے۔ تو گزشتہ کے 2-3 سال کا تجربہ ہمارا ہے کہ ہم ضلع غزر گلگت کے ایک علاقے میں قربانی کرتے ہیں جو تقریباً 42, 43, 40, 42 میں جانور آسانی سے مل جاتا ہے جو باہر حصہ لکھا ہے، یا کوئی بھی اپنے گاؤں کے اندر کہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اعتماد کی بات ہے اور قربانی صحیح ٹائم پر ہوگی، تو آپ قربانی کسی جگہ میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس میں ایک دوسرا فائدہ بھی ہے کہ بعض لوگ کے گھروں میں 4 قربانیاں ہیں۔ اب 4 قربانیاں جب بڑا گوشت لایا گیا، سائڈوں والوں نے بھی قربانی کی، ادھر محلے نے بھی قربانی کی، ایک اتنے بڑے گوشت کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ اسے تقسیم کیا جائے، خراب نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا ثواب تو ہو گیا جب جانور ذبح ہو گیا ہے، لیکن آپ کو زیادہ ثواب ہوگا جب یہ گوشت تقسیم ہو جاتا ہے اور کسی مستحق کا کھانا بن جاتا ہے، تو اور اچھی بات ہے۔
یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس پر ذمہ لازم ہے پہلے اپنی واجب قربانی کو ادا کرے، پھر اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرتا ہے، والدین کے لیے کرتا ہے، اپنے استادوں کے لیے کرتا ہے، یا کوئی نفلی قربانی پوری امت کے لیے کرتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جس کے امام ترمذی نے، ابو داود نے وغیرہ نقل کیا ہے، فرمایا ذبح بیدہ، جہاں بھی آپ کی قربانی کا ذکر آیا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کو ذبح کیا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل وہ علوم ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ قربانی تو تیز چھری ہونی چاہیے، آپ کو کسائی بتا دے گا یہاں سے آپ یوں پھیریں بسم اللہ واللہ اکبر۔ کئی لوگوں کو سمجھا بسم اللہ اکبر 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 اس طرح کر، بسم اللہ واللہ اکبر یہ لفظ ہے تکبیر کا، اور اس کے بعد وہ بتا دیتے ہیں چھری تیز ہونی چاہیے، سنت ہے۔ فرمایا ذبح بیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اس کو لٹاتے ہیں، اس کے شانے مبارک شانے پر اپنا گھٹنا مبارک رکھ کے دباتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں۔ یہی طریقہ ہے سنت کا، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ انی وجہ تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہ بات تفصیل سے کریں گے، ابھی جو بات کرنی ہے وہ یہ۔ آپ آگے فرماتے تھے اللہم تقبل ہو منی، کہ ہمیشہ دو دمبے ذبح کرتے تھے، یہ قربانی تو میری طرف سے آپ قبول فرما۔ وَعَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ دوسرا دمبا میرے ان امتیوں کی طرف سے قربانی کے لحاظ سے قبول فرما جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنے کا پکا معمول تھا۔ ہجرت کے بعد 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا قربانی کے لحاظ سے ناغہ ہوا ہو۔ آپ یاد رکھیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ کام کہ جس میں مواظبت ہو، پابندی ہو، ناغہ نہ ہو، وہ سنت سے درجے سے اوپر واجب کے درجے میں وہ چیز چلی جاتی ہے۔ آپ نے مختلف دیکھا ہے، سنتے رہتے ہو بات، تراویح کی نماز سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پر اجماع کیا، صحابہ سے باتیں پوچھی، ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کئی دن انتظار کرتے رہے اور آپ تشریف نہیں لائے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے، کئی دن تشریف لائے پھر ایک دن نہیں لائے۔ کیوں؟ تاکہ میری مواظبت کرنے کی وجہ سے، پابندی کرنے کی وجہ سے یہ نماز فرض اور واجب ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک سال بھی ناغہ نہیں کیا، اور رہی یہ بات کہ اس لحاظ سے کہ آپ کے پاس کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنی مالیت جمع ہو گئی ہے اور یوں، وہ جو بھی آتا تھا آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ بعض دفعہ ہدیہ بھی آتا تھا تو فرماتے تھے کہ الہدایا مشترکتن، ہدایے میں بھی سب شریک ہیں، بس لے لو جس کو چاہیے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات کو آپ بڑے بے چین رہے، میں بھی اٹھتی رہی، آپ بھی اٹھتے رہے، پھر بیٹھتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کیوں آپ بے چین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دن کو اشرفیاں آئی تھی وہ تقسیم کر دی، اور چند اشرفیاں رہ گئیں، کوئی مستحق نہیں آیا، میرے سرانے کے نیچے ہیں، ان کی وجہ سے میں بے چین ہوں کہ کسی مستحق کو پہنچ جاتی تو اچھا تھا۔ آپ کے پاس کوئی ڈھیر آپ نے نہیں لگائے، وہ الگ بات ہے کہ احد پہاڑ بھی آپ کے لیے سونے کا بننے کے واسطے تیار کھڑا رہا، اس لیے تو آپ فرماتے تھے ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ،
یہ جبل احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے اجازت تو نہیں دی کہ سونے کا بن جائے، لیکن اثرات وہ اللہ کا امر جو ہو گیا، اثرات احد پہاڑ میں اب بھی سونے کے ہیں، اور آپ میوزیم میں جا کے دیکھیں احد پہاڑ کے پتھر میوزیم میں رکھے ہوئے اور چمک رہا ہے، ان کے اندر سونا حسب ضرورت نکالا جا رہا ہے۔ بات جو کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت دلیل اس بات کی ہے کہ صاحب نصاب امتی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ رہی بات، بعض لوگ بس اس آخری صدی میں کچھ فتنے زیادہ ہی ہیں نا، 14ویں صدی، فتنے ہی فتنے، ہر رنگ کے فتنے، لمبی لمبی بڑی بڑی تحقیق، نئی نئی تحقیق کے فتنے، اور جو دل کو بات نہ لگے، میری بات خیال سے سمجھنا، جو بات دل کو نہ لگے، یہ حدیث ضعیف ہے جی، یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ زمانہ بھر گیا کہ یہ حدیثوں کی جانچ پڑتال میں لگا ہوا ہے، حدیثیں ہی پڑھ رہا ہے۔ عن حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت علی، حنش کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی کے شاگرد ہیں، کہ آپ ہمیشہ 2 دمبے کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حنش کو فرمایا کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی عنہ، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب میں علی دنیا چھوڑ جاؤں تو جب تم اپنی قربانی کرو گے تو میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے روایت کیا، مسند احمد نے روایت کیا، اور جس کے مزاج کو نہیں لگتی وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ زمانہ بھر ادھر ادھر چکر لگاتے رہے، جب شریعت کی بات آئی تو اس میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی چیز واجب اور فرض تو نہیں ہے۔ واجب اور فرض تو یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، یہ واجب ہے۔ رہی بات آپ اپنے دادا مرحوم کے لیے، اپنے استاد مرحوم کے لیے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک مستحب بات ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ آپ عمل نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنی فیرنگ کا نشانہ حدیث کے اوپر نہ رکھیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ نہیں عمل کرتے کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب تو اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہے، اسے ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات، قربانی جو شخص اپنی کرنے کے ساتھ دوسروں کی طرف سے کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے۔ میں حج بدل کے موضوع پر بات کر چکا ہوں، جس کو امام زہیلی نے الفقہ الاسلامی و ادلہ میں حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص دوسرے کو نیکی کے لیے بھیجتا ہے، بھیجنے والے کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص، ایک لڑکا ہے جو اپنے والد کا حج بدل کرا رہا ہے، یہ لڑکا پیسے دے رہا ہے ایک فلانے شخص کو کہ تم جاؤ میرے والد مرحوم کی طرف سے، یا زندہ ہے وہ بہت ضعیف ہے، اس کی طرف سے تم حج بدل کر کے آؤ۔ جس کی طرف سے حج بدل کرایا جا رہا ہے اس کا حج بدل ادا ہوگا اس بزرگ کی طرف سے۔ جو بندہ حج بدل کر رہا ہے اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا، جس کی نیت کر رہا ہے حج بدل اس کو بھی ملے گا، لیکن پیسہ دینے والے فرزند کو 10 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ امام زہیلی نے روایات کو حج بدل کی تفصیل جہاں بیان کی ہے اس میں یہ نقل کیا۔ ایسی کوئی شخص اپنی واجب قربانی، وہ لڑکا اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے، ارادہ ہے اس کا کرنے کا، الگ بات ہے۔ ایک شخص اپنی واجب قربانی ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی نفلی قربانی کو اس طرح مرحومین کے لیے کرتا ہے، اچھی بات ہے، اس کو ان قربانیوں کو بھی ثواب ہے۔ جیسے کہ نابالغ اولاد پر قربانی واجب نہیں، لیکن یہ شخص اپنے گھر میں ایک بیل لے لیتا ہے جس میں اپنا حصہ بھی، والد کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بیگم کا بھی، فلاں کا بھی، اور جو 2 حصے بچ گئے، 2 چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں ان کے نام کی بھی قربانی ساتھ دیتا ہے، اچھی بات ہے، ان کی قربانی کا بھی ثواب اس کو ہوگا۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے نابالغ چھوٹے بچوں کو 10-12 سال والے کو عمرے کے لیے لے جاتا ہے اور پوری پابندی کراتا ہے، ان بچوں کے عمرے کا ثواب بھی اس والد کو ملے گا جو ان کو لے کے جا رہا ہے، وہ تو ویسے معصوم ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہے۔
اور ہمارے مدرسے میں چونکہ یہ محلہ نہیں، ویسے تو ماشاءاللہ آپ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، اور ادھر ادھر مسجد والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کیسا اعلان کرتا ہے کہ لاکھوں کا بل ہوتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، تو اس مولوی صاحب سے اعلان کا کوئی طریقہ پوچھو یا کیا ہے۔ کوئی جنتر منتر نہیں ہے دوستو، جنتر منتر صرف یہ ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے اگر 71,500 ہے اوپر 3 روپے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو ماشاءاللہ صاحب علم حضرات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ جو پیسہ جس مد کا ہے اس میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک پیسہ زکوٰۃ کی مد کا ہے جس میں طلبہ کے لیے اس میں کپڑے یا راشن یا یہ چیز ضرورت ہے تو وہ اسی مد میں خرچ ہونا چاہیے۔ اگر ایک پیسہ بجلی کے بل کے لیے جمع ہوا ہے تو یہ ادھر اور یہ ادھر، ایسا نظام نہ ہو اور پوری امانت دیانت کا اس میں خیال ہو تو خود ہی پھر بات میں اثر ہوتا ہے اور مقتدیوں کا ہاتھ جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ جب پیسے میں گڑبڑ ہو یا اس کا پیسہ تو ٹھیک ہے لیکن ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر استعمال ہوتی ہے۔ میں جب بورنگ کی بات کرتا ہوں یا اس کی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کبھی ملے نہیں ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک چاچا بنارس ہوتا تھا، اللہ صحت دے وغیرہ، ادھر ہی قریب پرانی بات ہے، ہمارے اٹک کا تھا تو ہمارا کوئی ساتھی کہتا ہے ادھر مسجد بن رہی ہے تو چندہ دے دو، وہ فوڈ اسٹیٹ کی مشینیں تھیں، تو کہتا ہے یہ مولوی صاحب مالدار ہے، خود ذمہ دار بندہ ہے، یہ خود ہی اپنی طرف سے مسجد بنا رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چاچا صاحب ابھی اس وقت مسجد کے قریب کام آتے تھے لیکن دوستی میں اضافہ ہوا، پھر مسجد کے بھی قریب آ گئے، پھر ناظرہ قرآن بھی درست کر لیا، پھر حج عمرہ بھی ہوا، پھر یہاں سے چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت یوں تعاون کر دیتے، آگے بڑھ جاتی تھی بات، پھر ہم جو پیسے جمع ہوتے ان کو دے دیتے تھے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ جب نظام کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو تو وہ انہوں نے بورنگ کے لیے ارادہ کرنا چاہا، اور میں نے جمعے میں اعلان کیا، جو شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اعلان یہ کیا تھا کہ جو شخص بھی بورنگ کرانا چاہتا ہے مسجد کے لیے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد والے، وضو کرنے والے، مسجد میں آنے والے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو باہر سے پانی بھر کے چلا جائے اس کے لیے بھی جائز ہے، جو صرف باتھ روم کر کے چلا جائے نماز نہ پڑھے اس کے لیے بھی یہ جائز ہے، تاکہ صرف مسجد کے لیے اگر پانی مختص کر دیا جائے تو اس بندے کے لیے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو صرف استنجا کر کے واپس چلا گیا ہے۔ بہرحال شرعی مسئلے کے لحاظ سے وسعت جو ہو سکتی ہے اسلام میں وہ دینی چاہیے تاکہ ساتھیوں کو، اور وہ اسی مد میں۔ اب جب بل آتا ہے تو میں اسی لحاظ سے آپ کو بتاتا ہوں، اتنا بل ہے پانی کی مد کا اور یہ بجلی ہے جو استعمال ہو رہی ہے، تاکہ دینے والے ساتھیوں کو پتہ ہو کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے وغیرہ۔ میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نظام چل رہا ہے، تقریباً 150 طالب علم ہمارے پاس ہیں، 4 کلاسیں اوپر 4تھی 5ویں میں ہیں جو عربی پڑھتے ہیں درس نظامی کے، اور 2 کلاسیں حفظ کی جو 50 طالب علم ہیں وہ تہخانے میں ہی رہتے ہیں، تہخانے میں پڑھتے ہیں، اور تو الحمدللہ نظام چلتا ہے۔ آپ لوگ جب صدقہ نکالتے ہو تو اپنے محلے کا جیسے خیال رکھتے ہو تو یہ بھی آپ کا ایک محلہ ہے، یہ دن کا آپ کا محلہ ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ خود آپ اپنی مرضی سے دال کی بوری لا سکتے ہیں، آٹے کا توڑا لا سکتے ہیں، یوں لا سکتے ہیں۔ یہاں بکرے نہیں آتے کیونکہ محلہ نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی عثمانیہ والے کی ترتیب کرتے ہیں یا ایک آدھ کوئی اور ساتھی ہے، اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو ہم جو کرتے ہیں قربانی کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ بیل ہی الگ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے۔ وہ پھر ہم مدرسے کے پاس 2-3 فریزر ہیں، اس کو خاص ترتیب کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ مدرسے میں وقفے کے ساتھ وہ استعمال ہوتا رہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے۔ یہ تو سودا خوشی کا ہے کہ جو اس مدرسے کے لیے ایثار ثواب کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی مرحوم کے لیے یہاں جمع کرانا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ، وہ بیل ہی الگ ہیں جو ہمیشہ تقریباً 3 سے 4 بیل ہو جاتے ہیں، جو مدرسے کے 2-3 مہینے آرام سے گزرتے ہیں اور نظام چلتا رہتا ہے۔ اصل تو سب یہ نظام طالب علم اور استاد جتنا رجوع اللہ کرنے والا ہوگا تو جو رب العالمین ہے، میں تو یہ طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں، خود کمزور آدمی ہوں،
کہ ایک کشمیر اور گلگت اٹک کا رہنے والا بچہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتا تو کھانا کھا کے سوتا، جب وہ یہاں آیا تو اللہ نے رزق اس کا یہاں بھیجا ہے۔ یہاں کھانا کھانے نہیں آئے ہو یا کرکٹ کھیلنے نہیں آئے، کرکٹ تو اپنے گاؤں میں بھی بندہ کھیل لیتا ہے، اور یہ تو ایسی گیم ہے کہ اس کے لیے گراؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نہ کھیلنے آئے ہو نہ کھانا کھانے آئے ہو، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، اور یہی چند دن ہے آپ کے پڑھنے کے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں ہے۔ تو یہ دعوت ہے آپ کو، اور قربانی جن حضرات کا ارادہ ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ہر رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی رات کے عبادت کے ثواب ملتا ہے، اور خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ زیادہ فضیلت کا ثواب ہے کہ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کا لحاظ رکھیں یا اپنا رکھیں۔ مفسرین نے تو لکھا ہے، محدثین نے، کہ اپنے علاقے کے 9 ذی الحجہ کا لحاظ رکھیں، لیکن اگر آپ کے اطمینان قلب نہیں ہو رہا تو دونوں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ جس دن 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں ہے اس دن بھی رکھیں، جس دن اپنی 9 ذی الحجہ ہے اس دن بھی رکھیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات بھی مستحب امر ہے۔ آج امید ہے انشاءاللہ تعالی شام کو چاند نظر آ جائے گا، ناخن وغیرہ، مونچھیں، بال وغیرہ درست کر لیے جائیں، اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کے بعد جو ہے وہ اگر اپنے بال درست کریں گے تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا نہ وہ بال جسم کے کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ تشبہ بالحجاج، یہ اللہ کے ہاں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔